اللہ 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 جل جلالہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عالمی مرکز مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری سے میں میاں حضور کا صاحبزادہ اور خلیفہ حکیم شارق احمد طارق طارقی جہانگیری آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ، جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں، ہر سال کی طرح اس سال بھی جواہر رمضان کی جو اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان المبارک میں مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری کی جانب سے منعقد ہوتی ہے، آج اس کا پہلا پروگرام ہے، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی میاں حضور ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے میاں حضور کے مریدین ہیں، متعلقین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دوران پروگرام زیادہ سے زیادہ میاں حضور کو سنا جائے اور زیادہ سے زیادہ میاں حضور سے تربیت حاصل کی جائے۔ تو جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ الحمدللہ آج غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت بھی ہے اور پہلا روزہ بھی ہے، تو میں میاں حضور سے گزارش کروں گا کہ میاں حضور حضور غوث پاک کی تعلیمات پر کچھ روشنی ڈالیں جو کہ ہمارے لیے باعث تربیت ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یوم ولادت حضرت سیدنا سیدی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ آپ ایک عظیم القدر اور جلیل القدر شان کے مالک، اولیاء اللہ کے سردار اور تمام سلاسل کے اکابر ہیں۔ آپ مسلک حنبلی رکھتے تھے، شریعت میں مسلک حنبلی تھا آپ کا، فقہ میں، اور مشرباً جنیدی تھے، یعنی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے سے تھے۔ آپ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین سادات میں سے ہیں۔ آپ کے والد حسنی اور والدہ حسینی ہیں، سید ہیں، سادات میں سے تھے۔ آپ کے والد شیخ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ بھی بڑے جلیل القدر اور اولیاء اللہ میں سے تھے، اور آپ کے نانا شیخ عبداللہ سمئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بڑے اکابرین میں سے تھے اور بڑے اولیاء اللہ، بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ آپ دو بزرگوں کے درمیان آپ کی تربیت ہوئی۔ آپ کی والدہ جو تھیں وہ بھی بڑی ولیہ تھیں۔ آپ کے بارے میں ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا، اور اس دن آپ نے دودھ نہیں پیا سارے دن۔ یہی معمول آپ کا 30 دن رہا کہ آپ مغرب کے بعد دودھ پیتے اور فجر سے پہلے تک پیتے، اور پھر دن میں بالکل دودھ کو منہ نہیں لگاتے۔ بات یہ ہے کہ اب لوگ اس پہ معترض ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر بچہ تو مکلف بھی نہیں ہے کہ وہ دودھ پیے نہ پیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ارواحیں مختص کی جاتی ہیں، اور یہ مخصوص ارواح تھیں، اور وہ ارواح تھیں یہ کہ جن کو دنیا میں جب ظاہر ہونا تھا تو ان کی قدر و منزلت دنیا کو دکھانی تھی۔
کہ اللہ نے ان کو اپنے کتنے قرب میں رکھا ہے، کہ ان کو احکام شریعت اور مطابقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عادت ہوگی، اور یہ کس طریقے سے اللہ کے دین کو روشن کریں گے۔ محی الدین آپ کا لقب ہے۔ تو جو ارواحیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرب میں رکھیں، جو مقربین ہوئے، وہی دنیا میں اولیاء کاملین ہوئے، وہی دنیا میں اکابر ہوئے، اور اللہ تعالی کے قرب سے ہی ان کو یہ تمام چیزیں حاصل تھیں۔ دنیا میں جو ان کی ظاہری ریاضتیں ہیں، عبادتیں ہیں، اطاعتیں ہیں، وہ کسب کے لیے تھی، تاکہ دنیا کی رہنمائی کی جا سکے، اس کے ذریعے لوگوں میں شوق اور شعور پیدا کیا جا سکے عبادت کا، اطاعت کا، زہد اور مجاہدوں کا، ورنہ یہ ارواحیں مخصوص تھیں، یہ اسی مقام اور مرتبے کی ارواح تھیں۔ اب جو جتنے مقام اور مرتبے کا ہوتا ہے، اس پر اتنی آزمائش اور اس کو عبادت میں اتنی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے عظیم المرتبت رسول ہوئے ہیں، یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو آپ خاتم المرتبت ہیں، کہ آپ پہ تمام مراتب ختم ہو گئے، مگر پھر بھی آپ عبادت میں کتنی مشقت فرماتے تھے۔ تو اسی طریقے سے جن ارواحوں کو اللہ نے مخصوص کیا، وہ مشقت میں انہوں نے عبادت میں، اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں پوری مشقتیں کریں، اور ہمارے کو بھی، ہم لوگوں کو بھی اس آپ کی سوانح عمری سے، آپ کی حیات مبارکہ سے یہی سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں بزرگ فرماتے ہیں کیا الاستقامت فوق الکرامت، کہ اللہ کے دین پر استقامت، اطاعت اور فرما برداری میں استقامت، شریعت اور مطابقت میں استقامت کرامت سے بہتر ہے۔ یہ چیز یعنی کہ استقامت جو ہے بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے، اور ان بزرگوں کی زندگی سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم اطاعت میں، عبادت میں، اللہ کی فرما برداری میں، ان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں پوری استقامت سے لگیں اور پوری استقامت سے رہیں۔ تو آپ کی حیات کا تربیت یہی ہے، اور آپ کا مشن بھی یہی تھا کہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو، لوگ دین میں داخل ہوں، زیادہ سے زیادہ اس دین کی سربلندی ہو۔ آپ نے کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کیا، نہ عبادت سے، نہ اطاعت سے۔ آپ کے مریدین حضرت شیخ جو تھے صلاح الدین ایوبی سلطان، ان کے لشکر میں سب سے زیادہ آپ کے مرید تھے شیخ عبد القادر جیلانی کے، یعنی کہ کوئی پہلو چھوڑا نہیں، جہاد کا ہو، عبادت کا ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے تمام وہ راہیں اختیار کی کہ جو اس دین کی حفاظت بھی ہو، اس کی سربلندی بھی ہو، اور لوگ اس میں داخل بھی ہوں۔ یعنی کہ آپ نے اپنے کردار سے اپنے مریدین کے ایسے کردار بنائے کہ ان کو دیکھ کر لوگ دین میں داخل ہوتے تھے۔ تو ہمیں آپ کی زندگی سے، آپ کی کرامتوں سے زیادہ آپ کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھنا چاہیے کہ جس میں اطاعت ہے، عبادت ہے، استقامت ہے، علم ہے۔ یہ چیزیں اصل میں ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں کی زندگی سے جو ہمیں اخذ کرنا چاہیے
وہ یہ ہے کہ آپ مقام غوثیت، آپ قطبیت کبریٰ پر پہنچے، آپ مقام محبوبیت میں داخل ہوئے، تو ان سب کے عوامل کیا ہیں؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے بزرگوں کی اطاعت کرتے ہیں یا ہم اپنے آپ کو قادری کہلواتے ہیں، تو ہم ان کی زندگی کے ان پہلوؤں کو اپنائیں جو اصلاح کے پہلو ہیں۔ لوگوں سے نفرت کرنے کے بجائے ان سے محبت کریں۔ دیکھو، خدا تک پہنچنے کے دو ہی راستے ہیں، ایک اطاعت اور عبادت، دوسرا خلق کی خدمت، خلق سے محبت۔ اب کوئی شخص اگر صرف اطاعت اور عبادت کرتا ہے مگر خلق سے بیزار ہو، خلق کو اس سے نفع نہ پہنچے، تو بے مقصد ہو گئی اس کے لیے، اس کا مقصد خلق کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ عبادت اور اطاعت اور علم کا مقصد یہ ہے کہ خلق بھی فیضیاب ہو، اس سے خلق کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو جو خلق سے شفقت رکھتا ہے پھر اللہ اس سے محبت رکھتا ہے، جو خلق کی بھلائی کے لیے سوچے گا اللہ اس کے لیے سوچے کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور نعمتیں عطا کرے گا۔ تو آپ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کی انہی وجوہات، انہی کو باتوں سے یہ ہے کہ تمام جو اس وقت کے اولیاء اللہ تھے اور بڑے بڑے اکابر تھے، وہ سب آپ کے سامنے ادب دوزانو طے کرتے، اور آپ کے سلسلے سے نسبت جوڑنے میں اپنے آپ کو فخر سمجھتے تھے کہ آپ سے وہ نسبت کو اپنی فخر سمجھے اپنے لیے کہ ہماری نسبت اس آپ سے ہے۔ تو یہی بات ہے کہ جب ہم ان سے اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اپنی نسبت ان سے بتاتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ ہماری نسبت قادری ہے، تو ہمیں پھر آپ کی تعلیمات، آپ کے اخلاق اور آپ کی حب اللہ اور حب شریعت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کتنے عاشق تھے، کتنی محبت رکھتے تھے، یہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے، اور ہمیں ان سب پر اپنی طاقت کے مطابق، اپنی قوت کے مطابق عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا جو بزرگ ہم سے چاہتے تھے۔ سلاسل میں کسی کو منتخب کرنا، کسی کو یہ کرنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کے سر پہ کوئی تاج رکھ دیا گیا ہے، بلکہ یہ مقصد ہے کہ اس کو مشقت، محنت، عبادت، ریاضت، خدمت کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ یہی وتیرہ ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ رہا، اور اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے طریقے پہ عمل نہیں کرتے، وہ راتوں کو جاگتے تھے، اگر ہم نہیں جاگ سکتے، وہ دن میں مشقت کرتے، محنت کرتے، تعلیم دیتے، آپ درس و تدریس بھی کرتے، آپ رات بھر عبادت بھی کرتے، نوافل بھی پڑھتے، لوگوں کی اصلاح بھی کرتے، درس و واعظ بھی کرتے، سب کچھ کرتے آپ، بڑی مشقت کری آپ نے اپنی زندگی کے اندر، صرف کائے کے لیے؟ ترویج دین کے لیے، سربلندی دین کے لیے۔ تو انسان کا مقصد اصل جو ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کا قرب اور اس کے دین کی سربلندی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔
اور ان سے محبت اور ان کی آل سے محبت. اگر یہ نہیں ہمیں، تو ہم ان کی قصے کہانیاں بیان کرتے رہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کسی کو کچھ فائدہ نہیں. اب جس کو بھی فائدہ ہوگا ان کی تعلیم پر عمل کر کے ہوگا. تو ہم عملی میدان میں آئیں، نہ کہ قولی اور اقوالوں میں رہیں. وہ آپ کی زندگی سے ہمیں تو یہی درس ملتا ہے. اور جتنے بھی بزرگان اکرام ہیں، اب جب ان کی ہم زندگی دیکھتے ہیں، ان کی تعلیمات دیکھتے ہیں، تو آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے اپنے لیے مشقتیں کی تھیں، انہوں نے اپنی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا تھا. کہ ہم اس نمونے پہ عمل کریں، اس راست پہ چلیں. کیوں؟ کہ وہ تو ہر آدمی کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں لے جانا چاہتے ہیں. لیکن ہم جانا نہیں چاہتے. کیوں؟ کہ جانے کے لیے جو راستے ہیں اس پہ ہم قدم ہی نہیں رکھتے. تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے خلفاء میں بڑے جلیل قدر خلفاء ہوئے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی اکابر اور بڑے بزرگ ہیں، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی جیسے، حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی جیسے، حضرت ابو المدین مغربی جیسے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جیسے، حضرت شاہ کبیر دولہ، یہ جتنے بھی نام ہیں یہ سب آپ کے بنائے ہوئے ہیں، سب آپ کے خدمتگار تھے. آج وہ اکابر ہیں، سرخیل ہیں اپنے اپنے سلاسل کے. تقریباً جب ہم نظر ڈالتے ہیں سلاسل پہ، تو تمام سلاسل اسی سمندر سے نہریں نکلی ہیں ساری. آپ سے اپنے وقت میں بڑے لوگوں نے فیض برکات حاصل کی ہیں، اور آپ سلسلہ جنیدیہ رکھتے تھے. آپ کو مختلف بزرگوں سے نعمتیں عطا ہوئیں. آپ کے اپنے شیخ جو تھے حضرت سید ابو سعید مبارک رحمت اللہ علیہ تھے، اور وہ جنیدی مشرف رکھتے تھے. آپ فقہ میں حنبلی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی جو ہے زندگی، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میاں حضور سے آج کا پہلا سوال ہے کہ میاں حضور کے ایک مرید ہیں، انہوں نے میاں حضور کی ملفوظات سننے سے پہلے جو ہے وہ ہندو تھے، اور میاں حضور کے ملفوظات سنے، وہ اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ میاں حضور سے بیعت ہوئے، پہلے اسلام میں آئے پھر بیعت ہوئے. اور اس کے بعد الحمدللہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کچھ حلقہ احباب بھی ہے جس میں 15-20 لوگ 40 لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اس میں سے کچھ لوگ بھی مسلمان ہو کے میاں حضور کے بیعت ہو گئے، اور کچھ ابھی اختلاف ہے. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایز اے مرید اپنے لوگوں کی تربیت چاہتا ہوں، وہ میاں حضور کو بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی مقصد طریقت میں آنے کے بعد ہمارا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا بنیادی مقصد جو ہے وہ اس راستے پہ آنے کے بعد دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ خود اطاعت اور عبادت اور اللہ کے قرب کی صحیح کریں، اور مطابقت شریعت کی پابندی کریں. دوسرے خدمت خلق کریں. دیکھیں، تسبیح پڑھنا، عبادت کرنا، اذکار کرنا، یہ انفرادی عمل ہے، اور اس کا فائدہ انفرادی ہے سب کو. جو کرے گا اسی کے کھاتے میں نیکی آئیں گی، جو کرے گا اسی کے کھاتے میں عبادت ہوگی. لیکن خدمت خلق کرنا، خلق کی خدمت دو طرح سے ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ ان کو صحیح راستہ دکھایا جائے، ان کو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی طرف لایا جائے. ایک تو ہے طریقہ یہ خدمت کا. دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ ان کے دکھ درد میں، ان کی تنگی ترسی میں ان کا خیال رکھا جائے، اپنی طاقت کے مطابق خلق کی خدمت ان کی مدد کی جائے۔ تو یہ دونوں طریقے استعمال کرنے چاہیے اور آزمانے چاہیے، اور یہی دونوں طریقے جو ہے وہ تصوف کا اصل بنیاد ہے۔ اور اگر جس نے اس میں سے ایک طریقے کو بھی چھوڑا، گویا وہ نامکمل رہا۔ تو ہمیں وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ بیٹا اپنا بھی تزکیہ، اور جو تم سے جڑ رہے ہیں، جو تمہارے نزدیک ہیں، جو تمہاری طرف آ رہے ہیں، ان کا بھی۔ کیوں کہ مخلص وہ ہے کہ جو لوگوں کا دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی میں لگے، اور جو خلق کی بھلائی میں لگتا ہے تو وہ اللہ سے اخلاص کرتا ہے۔ اللہ سے اخلاص یہی ہے کہ اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی دین کی ترویج کے لیے، اس کے دین کو میں کشادگی پیدا کرنے کے لیے، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس طرف مائل کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ یہی بات ہے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ جیسے کہ الحمدللہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان المبارک میں مختلف عبادات کرتے ہیں، تو قادریہ سلسلے کا کوئی خاص وظیفہ یا کوئی خاص تسبیحات جو رمضان المبارک میں لوگ اس کے تسبیحات کا اہتمام کریں؟ خاندان قادریہ کے تو بے حد وظیفے ہیں، اور بہت سارے اعمال بھی ہیں، بہت وظائف بھی ہیں، ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق کر سکتا ہے۔ تو اب جو ہمارے یہاں زیادہ تر رائج ہے، جو قادری سلسلہ ایک طریقہ ہے جس میں استغفار کی کثرت ہے، درود پاک کی کثرت ہے، اسماء الہیہ کی کثرت ہے، تو اس میں وہ کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کو رات کی نفلیں بڑی پسند ہیں۔ جو خاندان قادریہ کیا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف خاندان سلاسل کا طریقہ رہا ہے کہ وہ شب کو بیدار ہوتے تھے، چاہے وہ 2 رکعت نماز پڑھیں، چاہے وہ 12 رکعت پڑھیں، چاہے وہ 8 رکعت پڑھیں، مگر رات کو کھڑے ہو کے نفل ضرور پڑھیں۔ رات کے نفل جو ہیں وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں بندے کو، اور جتنی بھی عبادت کریں، کم کریں زیادہ کریں، لیکن کریں اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ اللہ کے ہاں کثرت نہیں ہے، وزن ہے، کہ عبادت میں اخلاص ہوگا تو وزن پیدا ہوگا۔ 2 رکعت نماز پڑھو مگر اخلاص کے ساتھ پڑھو، حضوری قلب کے ساتھ پڑھو۔ 100 رکعت مت پڑھو جس میں حضوری قلب نہ ہو۔ ریل گاڑی مت چلاؤ۔ استغفار کی کثرت کرو۔ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو خاندان قادریہ میں سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ استغفار کی کثرت کرو۔ کیوں کہ استغفار وہ وظیفہ ہے اہل دنیا کے لیے اور اہل سلوک کے لیے کہ ان کے مراتب بڑھاتا ہے اور ان کے گناہوں کو کم کرتا ہے۔ اور استغفار وہ چیز ہے کہ جس سے آپ دنیا کی ہر نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ جس نعمت کی ضرورت آپ کو ہو، اگر اس کی نیت کر کے آپ استغفار شروع کریں تو اللہ آپ کے نصیب میں ہر وہ نعمت بھی ڈال دیتا ہے جو آپ کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تو انبیاؤں پہ کرم فرمایا ہے، انبیاؤں کو نعمتیں عطا ہوئی ہیں اس سے۔
استغفار ایسی کثرت کی ایسی چیز ہے، تو لہٰذا لوگوں کو عام طریقے سے میں سمجھتا ہوں لوگ جو اس میں کرنا چاہتے ہیں انہیں استغفار کی اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے. کیوں کہ یہ دو ایسے وظیفے ہیں کہ اگر آپ حضوری قلب سے بھی نہیں کرتے نا، صرف زبان سے بھی کرتے ہیں تو بھی یہ مقبول ہو جاتے ہیں. تو عام آدمی کے لیے اس لیے کہ یہ دو وظیفے ایسے ہیں کہ یہ کبھی رد نہیں کیے جاتے اللہ کی بارگاہ سے، اور یہ دونوں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں دونوں وظیفے، اور وسیلہ ہیں. لہٰذا ہم اس کو پکڑیں جو ہماری نجات کا ذریعہ ہو. دوسری بات، اس خاندان میں تیسرے کلمے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس پہ بھی ذکر اور اذکار کی بڑی اہمیت ہے کی گئی ہے. اور یہ جو لوگ بالخصوص جو اعمال وغیرہ میں عملیات سے شغف رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جو سلاسل میں داخل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ معمولات مشائخ جو شجروں میں ہوتے ہیں، مشائخ کے معمولات، اس پر توجہ کریں. کیونکہ معمولات مشائخ جو ہیں وہ ایسے معمولات ہیں کہ جو بزرگوں کی طرف سے اذن چلے آ رہے ہیں، اور وہ مقبول وظیفے ہیں. معمولات میں ہمیشہ وہ وظیفے ہوتے ہیں جو خاندان، کسی بھی سلسلے کے، کسی بھی خاندان کے سلسلے کے جو ہوتے ہیں، وہ ایک چھنا ہوا وظیفہ ہوتا ہے، اور جس کو تقریباً تمام مشائخ اس خاندان کے اور سلاسل کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس پر عمل. تو ہم ان بزرگوں کے وظیفے میں اور عمل میں شریک ہو جاتے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے، جن کو ہم نے نہیں بھی دیکھا، جن سے ہمارا تعلق نہیں بھی رہا ظاہری. تو معمولات کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں ان کے اذکار میں. تو لہٰذا جو بھی شجرے کے معمولات ہوں اس پر تھوڑی توجہ دی جائے. ہمارے ہاں معمولات کی کوئی وہ نہیں کرتے، شجرے پہ کوئی حیثیت کوئی وہ نہیں کرتے، یعنی کہ توجہ نہیں دیتے. اور دوسرے وظیفوں پہ دیں گے، لمبے لمبے وظیفوں پہ دیں گے، لیکن ان معمولات پہ نہیں دیں گے جو مقبول ہیں بزرگوں کے ہاں، جو بارگاہ الہی میں مقبول ہیں. یعنی کہ بارگاہ الہی میں جو مقبول ہیں وہی بزرگوں کے ہاں مقبول ہیں، اور وہی شجروں میں انہوں نے دیے ہیں، اس لیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے مستفیض ہو سکیں اور ایک مقبول عمل کو، مقبول وظیفے کو پڑھ سکیں. یہ بات میاں حضور سے ایک بہن نے ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے ہمیں کہا کہ اکثر خواب میں حشرات الارض یعنی کہ کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں، اس کی تعبیر بتاتے. اصل میں کیڑے مکوڑے دیکھنا، اب خواب کی تعبیر جو ہے نا، کچھ ایسے مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کے لیے وہ الگ ہوتی ہے، اس کے اپنے تقوی کے مطابق. لیکن عام خیال میں یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو ایک عام آدمی اگر اس قسم خواب دیکھتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کیڑے مکوڑے اس کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں، یہ حشرات الارض، تو یہ پریشانیاں ہیں، یہ جادو ٹونے کے اثرات ہیں. اور اگر وہ گھر سے اپنے نکلتے دیکھ رہا ہے باہر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پریشانیاں دور ہوں گی، اور وہ اگر جادو ٹونے میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی، وہ نکل جائے گا. ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی بھی پریشانی یا مصیبت میں صدقے کی نیت کر کے گوشت کو ویرانے قبرستان میں رکھ دے اور وہاں سے چیل کوے کھا لے تو کیا اس کا صدقہ ہو جاتا ہے؟ علم العملیات کے اندر اعمال میں، ان میں جو ہے صدقات جو ہیں اس طریقے کے جو دیے جاتے ہیں وہ بالکل صدقہ ہو جاتے ہیں. لیکن شریعت نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ آپ نکالیں تو شریعت کا مقصد یہ ہے کہ کوئی انسان اس سے مستفیض ہو، کوئی گھر اس سے مستفیض ہو. یعنی کہ ہم گوشت نکالیں تو کسی کے ہاتھ میں دے دیں کہ لو بھائی یہ تو پکا کے کھا لے، تو یہ بڑا صدقہ ہے. لیکن اعمال میں، عملیات میں اس طرح کے صدقے دیے جاتے ہیں.
کہ جس میں چیل کووں کو یا کتے بلیوں کو یا مچھلیوں کو ڈالا جاتا ہے، تو یہ اس میں چلتا ہے اور ہو جیسے جو جاتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ مادرزاد ولی آپ نے بیان فرمایا، مادرزاد ولی تھے، اور لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ کا یہ عمل کہ 40 سال تک درخت کے پتے کھانا، یعنی کہ جنگلوں میں بیابان میں نکل جانا، اچھی غذا سے پرہیز کرنا، اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس پر ذرا ارشاد فرمائیں۔ اصل میں ان بزرگوں کا کسب کرنا اور ان کا ریاضتیں اور مجاہدات کرنا ہمارے لیے مشل راہ ہے۔ صحیح ان کی زندگی میں انہوں نے ہمیں یہ دکھایا کہ اگرچہ ہم اس نعمت سے بہرہ مند تھے، صحیح مگر پھر بھی اطاعت اور عبادت میں اتنی مشقت کی جائے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و خاک کے درمیان تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے ہے نا یہ شک بے بات؟ شک، سبحان اللہ، لیکن آپ نے کتنی مشقت کری عبادت میں، سبحان اللہ، آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ صحیح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہر وقت فکر مند رہتے، اتنی کوششیں کرتے۔ تو یہ دکھانے سے مراد یہی ہے کہ ہمارے لیے وہ چیز مشل بنے، راہ بنے۔ تو ان بزرگوں کا مشقت کرنا اور اتنی ریاضتیں کرنا، اچھا یہ بھی ایک بات اور دوسری بھی ہے کہ یہ مخصوص ارواحیں تھیں جو اتنی مشقت برداشت کر سکتی تھیں۔ ہر آدمی اتنی مشقت برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جو کر لے اس کے لیے مقام ولایت بھی ہے۔ دوسری بات بزرگ کا فرماتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ وہبی ہے، لیکن اس کا اظہار کسبی ہے، اس کا ظہور ہونا کسب سے ہے۔ اور کسب وہی کرے گا جس کو عطا ہو چکی ہوگی۔ تو یہ جتنے بھی مادرزاد ولی تھے، ان کی ولایت کے اظہار کے لیے ان کا کسب کرنا لازم تھا، اس لیے انہوں نے کسب کیا۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہابی نبوت کے متعلق سماعت کرتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، لیکن اس کا اظہار بھی وہابی ہے نبوت کا۔ بالکل، نبوت بھی وہابی ہے اور اس کا اظہار بھی وہابی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جن ارواح کو وہاں منتخب کیا ہے نا ولایت کے لیے، اللہ نے اپنے قرب کے لیے، وہ دنیا میں ہی ولی ہوں گے، وہ اس سے نہیں ہٹیں گے۔ جیسے کہ اللہ نے ازل میں شیطان سے فرمایا تھا نا، ابتدا میں ہی آدم علیہ السلام کی تخلیق پر ہی، کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیری دسترس سے باہر رہیں گے۔ تو اللہ کے بندے کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو شیطان کی پہنچ سے باہر ہیں۔ تو یہ مخصوص ہیں، یہ لوگ آئی نا سمجھ بات۔ لیکن انہوں نے کسب کرنا، ان کا کسب کرنا اس لیے ہے کہ ولایت کا اظہار ہو جائے، ظہور ہو جائے۔ نبوت کے لیے کسب کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کا اظہار بھی وہبی ہے اور اس کی عطا بھی وہبی ہے۔ اللہ نے ان کو منتخب کیا نبوت کے لیے، اب انہیں ظاہراً بھی کسب کی ضرورت نہیں ہے، باطناً بھی کسب کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ولی جو کسب کرتا ہے وہ اپنے حجاب کو دور کرنے اور اللہ کے مشاہدے میں مغرق ہونے کے لیے کرتا ہے۔ سبحان۔ اور انبیاء علیہ السلام خدا کے مشاہدے میں فطرتاً وعیدیت ہوتی ہے، ان کے ارواح میں فطرتاً وعید کی جاتی ہے مشاہدہ، تو اس لیے انہیں کسب کی ضرورت نہیں ہے، ان کی فطرت میں مشاہدہ ہے اللہ کا۔
اسی لیے معصوم بھی ہیں. بے شک. تو یہ وہاب ہونا، جیسے ولایت کا وہابی ہونا اور اس کا اظہار کسبی ہونا، تو جیسے کہ جس کے لیے اللہ نے ولی ہونا لکھ دیا تو اس پر کوئی بشارتیں پھر ظاہر ہوتی ہیں، یا پھر جو ہے تو کیا معاملات ہوتے ہیں؟ آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی کو بچپنے سے بشارتیں ہوتی ہیں. صحیح. سید احمد کبیر رفاعی ہیں، آپ کو بچپنے سے بشارتیں ہوتی تھیں. اسی طرح بہت سارے بزرگ ہیں جن کو بچپنے سے ہی علامتیں دے دی گئیں، صحیح. تو وہ نہیں، جیسے علامت. بعض بزرگ اسے واقعات میں کہ ان کے پچھلی زندگی بہت گناہوں میں گزری، پھر اس کے بعد جو ایک دم جو ہے پھر وہ پلٹنے والی بات، بالکل ایک دم پھر وہ ولایت کے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچے. بالکل حضرت بشر حافی کو بے دیکھ لیں. شک. ہاں، بشر حافی جو ہیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی زندگی شراب بیچتے ہوئے گزری صحیح. آدھی. اس بات کا قطعاً اس بات سے تعلق نہیں ہے. بالکل خطاؤں سے معصوم ہونا تو نبی کا عمل ہے. بے شک. خطا کر کے اور پھر اس سے نکل کر تائب ہونا، اور تائب ہونا کے اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ اس کے لیے لکھا گیا تھا. صحیح. وہ اس کی روح جو تھی وہ ولی تھی، وہ مقربی تھی. لیکن چونکہ جب دنیا میں وہ آیا، اب ایک آدمی پیدا ہندوؤں کیا ہوتا ہے؟ صحیح. حضرت باجد بستامی، ان کے جو آبا و اجداد زرتشت تھے، لیکن آپ کیا ہوئے؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس کی کچھ زندگی جو ہے وہ گناہوں میں گزر رہی ہے یا گزری ہے تو اس کو ولایت وہ بھی نہیں تھی. اس کے دل میں لکھی گئی تھی ولایت. یہ ہدایت بھی تو لکھی گئی تھی نا اس کے، جبھی تو ہدایت ملی اس کو. بے شک. تو ہدایت ہی ولایت ہے. سبحان اللہ. کہ کسی کو اللہ کی طرف سے ہدایت دے دینا ہی ولایت ہے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب اس کی نصیب میں تھی، اس کو اس وقت دے دی گئی. سبحان اللہ. صحیح. اور یہ بھی ایک سبق ہے دنیا کے لیے. مزے کی بات یہ ہے، ہر ولی کی جو زندگی ہے وہ سبق ہے دنیا کے لیے، کہ وہ جو گناہوں کی زندگی تھی اس کا ماضی تھا، پھر وہ اپنے ماضی سے نکلا، اس نے اپنے حال پہ کسب کیا اور مستقبل میں ولی ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ ہر آدمی کے لیے دعوت ہے کہ تیرا گناہ گار ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ تو مردود ہو گیا. عاصی ہے تو، آپ نے رب کی بارگاہ میں معافی مانگ، توبہ کر سچے دل سے، اس کی بارگاہ سے لپٹ جا، تو بھی مقرب ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو ان بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے بھی درس ہیں. بے شک. ہم یہ سوچیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم تو مقرب نہیں ہو سکتے، ہم تو اللہ کے قریب نہیں جا سکتے. یہ بھی دکھا دیا کہ ایسا نہیں ہے، صحیح. آ تو میری طرف بس. سبحان اللہ. یہ بات بھی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میاں ایک سوال اور ہے کہ رات میں نیند نہیں آتی گولی کے بغیر، لہٰذا کوئی ایسا عمل یا کوئی ایسی تسبیح تعلیم فرما دے کہ گولی سے جان چھوٹ جائے. بہترین ہے کہ رات کو اپنے بستر پہ لیٹ کے نا درود شریف کی کثرت کریں، باوضو لیٹیں، اپنے تلووں میں تیل بھی لگائیں سرسوں کا، اور کثرت سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. رات کو لیٹنے وقت شیطان خود ہی سلا دے گا. اچھا، ایک سوال اور ہے کہ یہ عملیات سے ریلیٹڈ ہے کہ ہاں، بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ پتلے دفنائے جاتے ہیں یا پتلے بنائے جاتے ہیں، تو اس کا کیا راز ہے کہ پتلے کیوں بنائے جاتے ہیں، اور اس سے اگر کسی کی تشخیص ہو جائے کہ بھئی پتلا بنایا گیا ہے اور کہیں دفنایا گیا ہے، تو کوئی ایسا عمل کہ اس سے نجات حاصل ہو جائے اس جادو سے؟ اصل میں پتلا بنانا یا تصویر لینا اس لیے ہوتا ہے کہ جو عامل ہوتا ہے وہ اس کے شبیہ کے تصور کر کے اپنے جو منتر ہوتے ہیں، جو اپنا علم ہوتا ہے، اس کا عمل ہوتا ہے، وہ اس کی ایک شبیہ بنا کر پتلے کی اس پر فوکس کرتا ہے، اس کا تصور رکھ کر اس پہ اثر ڈالتا ہے. تو جب وہ اس پہ اثر ڈالتا ہے تو اس کا اثر اس کے جسم میں ظاہر ہوتا ہے.
یہ ترکیب سب سے پہلے شیطان نے سکھائی تھی نا. ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو یہ ترکیب شیطان نے سکھائی تھی. ان کی قوم کے 5 ولی تھے نا جو گزر گئے تھے، مر گئے تھے. تو اب وہ کہنے لگے یہ تو مر گئے، اب ہم ان سے کیسے فیض حاصل کریں؟ تو اس نے، شیطان نے کہا کہ میں تمہیں ترکیب بتاتا ہوں. تو اس نے ان کو کہا ایسے پتلے بناؤ اور ان کو کھڑے کرو اور ان سے استمداد کرو، ان کی تعریف اور توصیف کرو، بیان ان کے سامنے. جبکہ وہ تو نہیں تھے، لیکن جب ان کے سامنے ان کی تعریف، توصیف اور تعریفی کلمات انہوں نے پڑھنے شروع کرے، کہنے شروع کرے ان کے بتوں کے، تو وہ ان کے مقصد مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی ترکیب ہو گئی، ان کے مرنے کے بعد بھی ہمارے ہاتھ سے نہیں گئے. تو اب اسی پیروی میں یہ عامل جو ہوتے ہیں، جو شیطانی علم کرتے ہیں، کالے جادوگر ہوتے ہیں، کالا علم کرنے والے جادوگر ہوتے ہیں، اسی لیے وہ پتلوں پہ کام کرتے ہیں، پتلے بنا کر، کہ وہ آدمی کہیں بھی ہے، کسی حال میں ہے، لیکن اس کا تصور اس پتلے پہ اس کا پختہ کرے گا وہ، اور اس پہ توجہ ڈال کے اور اپنے منتر پڑھ کے اس توجہ کے ذریعے اس کی جسم میں تکلیف ڈالے گا. تو یہ اس کے لیے تو ہوتا ہے اس سے پتلا. نکلنے کے لیے کوئی خاص تسبیح، کوئی عمل، اس سے نکلنے کے اس لیے سے نجات قرآن ہے؟ میں بہت ساری آیات ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر آیات حرص کہلاتی ہیں، 33 آیات، جو مختلف صورتوں کی کچھ کچھ آیات ہیں اس میں، جس کو آج ہم منزل بھی کہتے ہیں، اور منزل کے نام سے وہ مشہور ہے. ہر آدمی کو پتا ہے کہ آپ تو باقاعدہ اس کی کتابیں چھپ گئی ہیں منزل کی، تو وہ منزل پڑھے، روزانہ کم از کم 3 مرتبہ اپنے ورد میں رکھے اس منزل کو، اس میں دم کرے. اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو غیر پڑھا لکھا ہے، آج سننے کا ذریعے موجود ہیں، تو موبائل کے ذریعے وہ سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ جن یہ سنیں، اس سے بھی اثر جادو کا ٹوٹتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلک ناس ایک ایسی صورتیں ہیں یہ دو کہ جو ہر آدمی کو یاد ہوتی ہیں، تقریباً بچپنے سے یاد کرا دی جاتی ہیں. تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں اگر دیکھا جائے تو بڑی کمال صورتیں ہیں جادو ٹونے کے لیے، اور حاسدوں سے، ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے یہ بہت اچھی صورتیں ہیں. اگر کوئی شخص روزانہ سورہ فلک کو صبح اور سورہ ناس کو شام کو اپنے ورد میں رکھ لے، زیادہ نہ کر سکے تو 11 باری پڑھتا رہے، تو اس پہ جادو کا اثر بہت کم ہوتا ہے. اور اگر ہو جاتا ہے جس پہ جادو کا اثر، تو اس سے جادو کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی اور چاروں کل ایک بار پڑھنا اپنا معمول کر دے. آیت الکرسی تو حدیث میں بھی حکم آیا ہے پڑھنے کا، کہ جو شخص نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے، موت حائل ہے، کہ جیسی وہ مرے گا سیدھا جنت میں جائے گا. ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ خود اس کی نگرانی کرتا ہے. سبحان اللہ. تو آیت الکرسی اور چاروں کل کے لیے بڑی بہترین چیزیں ہیں چاروں کل، اور ہر آیت کی ایک الگ الگ خاصیت ہے اس کی. تو اگر کوئی آیت الکرسی اور چاروں کل صرف ایک بار ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے تو اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جادو کا اثر کسی پر ہو گیا ہے، ہوا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے مجھ پہ جادو کا اثر ہوا ہوا ہے، تو 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لے، یا تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پی لیا کرے. اگر وہ اس کو معمول بنا لیتا ہے تو جادو ٹونا ہر طرح کا، چاہے پتلے کا ہو چاہے کیسا بھی ہو، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. اچھا، تو ناظرین جیسا کہ میاں حضور نے ابھی منزل کا بتایا، تو جو احباب جن کے پاس منزل نہیں ہے، وہ احباب مرکزی خانقاہ طارق جہانگیری کے کال سینٹرز کے نمبر پہ رابطہ کر کے منزل حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کار بھی جان سکتے ہیں.
اسی کے ساتھ ساتھ ایک بھائی کا سوال ہے کہ رمضان المبارک میں چہل کہف کی زکوٰۃ ادا کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ رمضان المبارک میں چہل کاف کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، مگر سب سے آسان اور بہترین طریقہ جو ہے آخری عشرے میں، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں معتکف ہو، اور اگر کوئی معتکف نہیں ہو سکتا تو بھی وہ یہ کرے کہ روزانہ 1100 مرتبہ چہل کاف پڑھے 10 دن تک، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی صاحب اتنا نہیں کر سکتے تو وہ کم سے کم 500 مرتبہ چہل کاف معتکف ہو کر کریں تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ جادو کے ذریعے اگر کسی خاتون کے حمل پر بندش لگا دی گئی ہو تو اس بندش سے نکلنے کا کوئی طریقہ، کوئی تسبیح؟ اگر کسی کو جادو کے ذریعے حمل کی بندش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں، هو الخالق الباری المصور، ان تینوں اسما کا روزانہ 300 مرتبہ ورد کریں اور پانی پہ یا دودھ پہ دم کر کے پیا کریں، اس کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اور 2 کھجوریں لیں، ہر کھجور پہ دم کریں دونوں پہ، اور ایک کھجور شوہر، ایک کھجور اس کی بیوی استعمال کرے، اور اوپر سے آدھا آدھا دودھ یا آدھا آدھا پانی پی لیں دونوں۔ کچھ عرصے میں دونوں کی بندشیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ اس اولاد سے نوازے گا۔ ایک سوال اور ہے کہ جن احباب کی زبان موٹی ہو جاتی ہے تو وہ زبان موٹی ہو جاتی ہے، اس سے الفاظوں کی ادائیگی صحیح سے نہیں ہوتی، تو اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے لیے یہ کریں کہ 10 گرام کالی مرچ 100 گرام شہد میں ملا کے رکھ لیں۔ کالی مرچ کا بالکل باریک مہین کپر چھان پاؤڈر ہو، جتنی باریک ہوئی بھی ہوگی اتنا فائدہ ہوگا اس کا، تو اس کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کو شہد میں ملا کے اچھی طریقے سے رکھ لیں۔ دن میں 3-4 مرتبہ اس میں سے انگلی لیں اور چاٹ لیں اور اس کو چوسیں۔ کچھ دنوں کریں تو زبان اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں عوام الناس سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جواہر رمضان ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کا اور میاں حضور کا کنیکشن مضبوط کرنا اور آپ کو میاں حضور کے قریب تر لانا اور آپ کے جملہ پریشانیاں میاں حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے حل جو ہے وہ میاں حضور سے جاننا۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم جو ہے وہ لائیو کال بھی رکھیں گے۔ آج بھی لائیو کال کا سسٹم تھا لیکن وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم لائیو کال کا بھی یہاں پہ جو ہے وہ سسٹم رکھیں گے۔ جو احباب لائیو کال کے ذریعے بھی حضور سے سوالات کرنا چاہتے ہیں، اپنی مختلف پریشانیاں بیان کرنا چاہتے ہیں، ان کا حل جاننا چاہتے ہیں، مختلف اسباق میاں حضور سے لینا چاہتے ہیں، تو وہ لائیو کال کے ذریعے بھی میاں حضور سے بات کر سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج میاں حضور سے آخری جو ہے وہ سوال یا آخری گزارش یہ ہے کہ اس میں باری تعالیٰ سے منسلک کوئی میاں حضور وظیفہ تعلیم فرما دیں جو کہ ہر پیر بھائی مریدوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے الرحمن، یہ بڑا جلیل القدر اسم ہے۔ اگر کسی کو کوئی بھی حاجت، کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی رزق کی تنگی ہو، کوئی ویسے پریشانی ہو، کوئی دنیاوی پریشانی ہو، یا ایسی کوئی بات ہے کہ اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، کوئی روحانی پریشانی ہو، تو اس اسم رحمان کو روزانہ 300 مرتبہ اپنے ورد میں رکھ لیں تو یہ سارے فوائد اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ آگے پیچھے درود شریف اس میں پڑھیں 11 بار، اور 3 تسبیحیں اور رحمان کی پڑھا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے نجات دے گا، ان مشکل۔ اچھا، طب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ آج جیسے بھی پہلا رمضان ہے اور لوگ کھانے پینے میں احتیاط نہیں کرتے، تو زیادہ تر جو ہے وہ بد ہضمی کا جو معاملہ ہے وہ رمضانوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، تو بد ہضمی کا کوئی جو ہے نا نسخہ یا کوئی ٹوٹکا بتا دیں۔ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بد ہضمی ہوتی کیوں ہے؟ بد ہضمی ہوتی ہے اپنے ضرورت سے زیادہ
کھانے پینے کی وجہ سے، اور زیادہ استعمال، پھر ٹائم تھوڑا سا چینج ہوتا ہے ہمارا کھانے پینے کا، تو اس میں ہمیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ احتیاط برتنی چاہیے شروع میں. پھر معدہ عادی ہو جاتا ہے تو پھر بدہضمی نہیں ہوتی، لیکن شروع میں ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. شہری میں پراٹھے یا بھاری چیز جو زیادہ وزنی ہو جاتی ہے، جیسے کہ میدے کے پراٹھے ہو گئے، گوشت وغیرہ کا استعمال ہو گیا زیادہ کثرت سے، تو ان چیزوں سے تھوڑا سا بچنا چاہیے. اس کے علاوہ بدہضمی کے لیے بہترین چیز ہے کہ زیرہ پودینہ بھون کے، زیرہ تھوڑا سا بھون لیں، زیرہ لے لیں، پودینہ لے لیں، چھوٹی الائچی لے لیں، اور سونٹھ لے لیں، اور تھوڑا کالا نمک لے لیں. یعنی کہ اگر یہ سب 10 گرام ہو تو کالا نمک 5 گرام ڈال دیں اس میں، اور اس کی ایک چٹکی صبح شام کھائیں تو انشاءاللہ بدہضمی ہر طرح کی دور کر دیتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ احباب جو بیرون ملک سے ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے دوسرے شہروں سے ہماری اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، میاں حضور سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ باوضو ہو جائے. میاں حضور سے ایک سوال اور کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ میاں حضور آن لائن بیعت کریں گے. تو جتنے احباب جو کہ میاں حضور سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، میاں حضور جو الفاظ ادا کریں گے آپ نے وہ دہرا لینے ہیں. انشاءاللہ آپ وہ الفاظ دہرا لیں گے تو آپ بیعت ہو جائیں گے. میاں حضور آخری سوال یہ ہے کہ وہ احباب جن کو بہت زیادہ بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو بھولنے کی بیماری اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ رات میں کیا کھایا ہے دن میں وہ بھول جاتے ہیں، دن میں کون سا سامان کہاں رکھا ہے وہ رات میں بھول جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی ٹوٹکا بتا. اس کے لیے وظیفہ تو یہ ہے کہ روزانہ یا حافظ ہو ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کرے تو حافظہ قوی ہو جاتا ہے اس میں. دوسری بات یہ ٹوٹکا یہ ہے کہ ایک بوٹی آتی ہے جو کہلاتی ہے گڑبچ یا وج ترکی. یہ بوٹی لے لیں، اور یہ 9 گرام ہو تو کالی مرچ 1 گرام، اور یہ 90 گرام ہو تو کالی مرچ 10 گرام، ان کا پاؤڈر بنا لیں، اور 0 کا کیپسول بھر لیں اس میں، اور ایک کیپسول صبح شام اگر لیں گے تو حافظہ بہت بہترین ہو جاتا ہے. یہ ایک ٹوٹکا نہیں ہے، یہ باقاعدہ علاج ہے اس کا. بوٹی میں سے دوبارہ بتاتے، بوٹی لفظ میں نے کیا کون سی ہے؟ اس بوٹی عام طور پہ اس کو کہتے ہیں وج ترکی، اور دوسرا نام اس کا گڑ بچ بھی ہے. کچھ لوگ گڑ بچ کے نام سے جانتے ہیں، لیکن پنسار جو ہیں وج ترکی کے نام سے پہچانتے ہیں اس بوٹی کو، اور وہ آرام سے مل جاتی ہے، اور عام مل جاتی ہے بہت، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس بوٹی کو ڈھونڈنا. تو اس میں کالی مرچ کا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی یہ حافظے کے لیے بہت بہترین ہے. اور حکمہ میں یعنی کہ سینکڑوں سال سے، ہزاروں سال سے یہ رائج ہے اس میں، اس دماغ کے لیے. بیت پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے توبہ کی میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے اپنے تمام گناہوں سے جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں جانتا ہوں، جنہیں میں نہیں جانتا، جنہیں میں نہیں اور میں جانتا، عہد کرتا ہوں اور میں عہد کرتا اپنی ہوں باقی زندگی اپنی باقی اللہ زندگی اللہ کے رسول کے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق فرمان کے گزاروں گا. مطابق پڑھیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. محمد رسول میں نے اللہ. آپ کو خاندان عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، نقشبندیہ، ابوالعالیہ، جہانگیرہ میں داخل سلسلہ مرید کیا، آپ نے قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا، قبول کیا. قبول کیا. الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین. اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
یا الہ العالمین ہمیں ہر طرح کی گمراہیوں سے، محتاجگیوں سے، ذلتوں سے، رسوائیوں سے، ہر طرح کے ظاہری باطنی امراض سے، ہر طرح کی آفات ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں سے محفوظ فرما، ہر طرح کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، راحتیں، آسانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جو لوگ جن جن معاملوں میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں جو تنگ دستی کا، بے روزگاری کا شکار ہیں انہیں کشادگی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بچیاں اپنے رشتوں کے لیے بیٹھی ہیں ان کے نصیبوں کو کشادہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے روزوں، ہماری عبادتوں، ہماری نفلی عبادتوں کو، اس میں جو کچھ نقص ہو اس کو دور فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں دنیا میں ایمان پر استقامت عطا فرما اور ایمان پہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے غلاموں میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جواہر رمضان، جواہر